الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسنة تضاف بعشر إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کی رحمت، رمضان کی برکت، اللہ کے پیار کا موسم اور سیزن آ رہا ہے۔
اللہ والے اس سیزن کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا کرتے ہیں۔ جیسے دنیاوی تاجر اپنی تجارت کے سیزن کے لیے پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور جوں جوں ان کا وہ سیزن قریب آتا ہے ان کی خوشی بڑھتی ہے، کیونکہ سیزن میں تاجر کو پورے سال کا منافع تھوڑے سے وقت میں مل جایا کرتا ہے۔ عقل مند تاجر وہ ہے جو سیزن سے پہلے اپنی دکان کے اندر ہر قسم کا سامان لے آتا ہے تاکہ سیزن کما سکے۔ اسی طریقے سے اللہ والے سیزن کو کمانے کے لیے پہلے سے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سالم رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیجیے۔ جوں جوں رمضان قریب آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شوق اللہ کی عبادت کا تھا، اللہ کی محبت کا تھا، سجدوں میں اللہ کے سامنے رونے سے تھا، اللہ کو قرآن سنانے سے تھا۔ اسی لیے حضور کے صحابہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری فرما لیا کرتے تھے۔ حضور اور صحابہ کے اس عمل میں امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری رمضان سے پہلے کر دینی چاہیے۔ اس میں مادی تیاری بھی آتی ہے اور معنوی تیاری بھی آتی ہے۔ اس میں مادی تیاری بھی آتی ہے اور روحانی تیاری بھی آتی ہے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سچی توبہ کر لے، اپنے وجود کو، اپنے ظاہر و باطن دونوں کو گناہوں سے پاک صاف کر لے۔ رمضان المبارک کی تیاری میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے اپنا نظام الاوقات، نظم الاوقات شیڈول بنا لے کہ میں نے صبح کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تہجد میں میں نے کتنے منٹ دعا مانگنی ہے، پھر نماز فجر کے بعد میں نے کون سے معمولات کرنے ہیں، میں نے ڈیوٹی کو کتنا ٹائم دینا ہے، فرض نمازیں میں کہاں پہ پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کروں گا اور کس وقت کروں گا، ذکر اذکار، درود شریف، اس کا گلدستہ بنانے کے لیے میرا یہ وقت مختص ہوگا، توبہ اور استغفار کے لیے یہ والا ٹائم ہوگا، دعائیں مانگنے کے لیے یہ والا وقت ہوگا، تراویح میں نے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پاس پڑھنی ہے۔ یہ سارا نظم الاوقات رمضان کی آمد سے پہلے جو آدمی طے کر لے، بنا لے، وہ آدمی اس سیزن کو کما لیتا ہے۔ اور وہ آدمی جو رمضان سے پہلے اپنے لیے کوئی شیڈول نہیں بناتا، ڈیوٹی کا ٹائم، عبادات کا ٹائم، آرام کا ٹائم، دعا کا وقت، ذکر اذکار کا وقت، مخلوق خدا کی خدمت کا وقت، اس کے لیے اپنے لیے کوئی نصب العین نہیں بناتا، نظام الاوقات شیڈول نہیں بناتا، اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔
رمضان آ جاتا ہے لیکن وہ خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے رمضان المبارک کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی فراغت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک نظام الاوقات بنائے، شیڈول بنائے اور پھر اس کی سختی سے پابندی کرے. انشاءاللہ یہ آدمی رمضان کما لے گا. رمضان المبارک کی تیاری میں تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تمام ضروری کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے. جو کام رمضان سے پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں ان کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے ان سے فارغ ہو جائے، ان کاموں سے نمٹ لے تاکہ رمضان کی گھڑیاں دنیاوی کاموں کے اندر ضائع نہ ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی ہے، کسی کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا ہے، تو یہ کام ابھی بھی ہو سکتا ہے. تو رمضان سے پہلے پہلے یہ تمام ضروری ملاقاتیں، ضروری کام رمضان سے پہلے پہلے کر لینے چاہیے تاکہ رمضان کی قیمتی گھڑیاں ان دنیاوی کاموں میں ضائع نہ ہوں. رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ایک کام یہ بھی میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ رمضان میں جو ضروری اشیاء خورد و نوش ہمیں سحری اور افطار میں ضرورت پڑتی ہیں اور وہ ہم ابھی سے خرید سکتے ہیں تو ابھی سے خرید لیں تاکہ رمضان کی قیمتی گھڑیاں بازاروں کی نظر نہ ہوں. عصر کے بعد کا قیمتی وقت، ظہر کے بعد کی قیمتی لمحات، رمضان کا ایک ایک منٹ بازاروں میں، فضولیات میں، لغویات میں، خرافات میں، گپ شپ میں نہ گزرے اور وہ وقت ہمارے پاس بچ جائے. رمضان آ جاتا ہے، ہم میں سے بہت سارے افراد اسے بازار کے اندر فضولیات میں ضائع کر لیتے ہیں. یہ ابھی سے اپنے لیے آٹا، چینی، دال، ضروری اشیاء خرید سکتا ہے، ابھی نہیں خرید رہا. ابھی سے یہ افطاری کے لیے کھجوریں اور اس طرح بیسن وغیرہ یہ خرید سکتا ہے، خراب نہیں ہوتے، یہ نہیں خرید رہا. اس طرح گھی وغیرہ، یہ وہ چیزیں جو سٹاک ہو سکتی ہیں یہ پہلے سے خرید لینی چاہیے تاکہ ہر دن بازار نہ جانا پڑے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں رمضان سے پہلے پہلے اپنے لیے عید کے کپڑے بھی خرید لینے چاہیے. جس کی وسعت اور استطاعت ہے، پیسے ہیں، بعد میں خریدنے تو ابھی خرید لے تاکہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں میں دکانداروں کے ساتھ لین دین اور بھاؤ تاؤ کرنے میں وقت ضائع نہ ہو. پہلے سے ابھی سے خرید لو. اور رمضان کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کا ولی بننے کا مہینہ ہے، قرب خداوندی کے مقامات طے کرنے کا مہینہ ہے. زیادہ وقت انہی مقاصد کے حصول میں صرف ہو. اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اس رمضان کی تیاری میں یہ چیز بھی آتی ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، گردے میں درد ہے، آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، شوگر کے مسائل ہیں، کوئی اور جسمانی عوارض ہیں، تو ابھی سے اپنا ٹیسٹ کر لیجئے، دوائی لے لیجئے، معائنہ کر لیجئے تاکہ رمضان کے روزے ضائع نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو ابھی سے تم نے بیماری کو ہلکا سمجھا، دوائی نہیں لی، علاج نہیں کیا، صحت کا خیال نہیں کیا، رمضان المبارک کی قیمتی لمحات آ گئے، پہلا روزہ ہی رکھا تھا کہ آپ بستر پہ لیٹ گئے تو پھر ہاتھ ملتے رہیں گے. اس لیے رمضان کی تیاری کے لیے مینجمنٹ کرنی چاہیے، پالیسی بنا لینی چاہیے، منصوبہ بندی کر لینی چاہیے. بیٹے کی شادی ہوتی ہے
بیٹی کی شادی ہوتی ہے، مکان بنانے کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں، پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں۔ شادی میں ابھی 3 ماہ ہیں، 4 ماہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں سال ہے، سال پہلے سے بیٹے کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی جی۔ ہاں، کپڑوں کی خریداری شروع ہو گئی، سونار کے پاس جا کر زیورات کا آرڈر دیا جا رہا ہے، مکان کے اندر رنگ کیا جا رہا ہے، صفائی کی جا رہی ہے، جہاں پہ توڑ پھوڑ ہے وہاں پہ پلستر وغیرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے بیٹے کی شادی کے لیے مکان کو سجایا جا رہا ہے، گھر کو سجایا جا رہا ہے، اور شادی کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں، تاکہ شادی کے موقع پر تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتے، پہلے سے کرتے ہیں تاکہ شادی میں لوگوں کے سامنے کہیں ہم بے عزت نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مکان بنانے کے لیے پہلے سے نقشہ بنا لیتے ہیں، انجینئر کو منگوا لیتے ہیں، نہیں تو کسی ماہر مستری کو ہم بلاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا سریا لگے گا، جی نقشہ ذرا بنائیے آپ۔ پہلے سے سارا کچھ منصوبہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ہم بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم غفلت میں، نشوں میں سوئے ہوئے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے کسی نے اپنے لیے کوئی نظام الاوقات نہیں بنایا، کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ قرآن کتنے ختم کرنے، کیسے ختم ہوں گے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیسے کروں گا، زیادہ سے زیادہ نفل کیسے پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کماؤں گا، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو کیسے دوں گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے ٹائم نکالوں گا، ڈیوٹی کو کیسے سر انجام دوں گا، اپنی کھیتی باڑی کو کیسے وقت دوں گا، بھینسوں کو کتنا وقت دوں گا۔ پہلے سے آدمی طے کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے سے منصوبہ کرنے والا دکاندار سیزن میں فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو غافل سوئے ہوا ہے کہتے سیزن آئے گا دیکھیں گے، سیزن آ گیا اب پیسے نہیں ہے، پیسہ ہے تو خریداری کے لیے ٹائم نہیں ہے، اچھی چیز نہیں مل سکتی، تو وہ تاجر خسارے میں ہوتا ہے۔ عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن سے پہلے اپنی دکان کی ساری چیزیں دکان میں مہیا کر لیتا ہے، تاکہ کوئی گاہک خالی ہاتھ واپس نہ جائے، تاکہ کوئی گاہک خالی ہاتھ واپس نہ جائے، سیزن ضائع نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو منانے کا سیزن ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا سیزن ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا سیزن ہے، اللہ کا ولی بننے کا سیزن ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے وہی آدمی اٹھا سکے گا جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے۔ رمضان کی کیا کر لے؟ تیاری کر لے۔ تو تیاری کے اندر میں نے 3-4 باتیں آپ کو بتائیں۔ رمضان کی تیاری میں ایک اہم چیز رمضان کے مسائل کا سیکھنا ہے، روزے کے مسائل کا سیکھنا ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سیزن ہے، لیکن یہ فائدے وہی اٹھائے گا جسے رمضان کمانے کا طریقہ و ڈھنگ آ رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی آ رہا ہو نا۔ ایک آدمی عمل کرتا ہی نہیں ہے سرے سے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو عمل کرتا ہے لیکن غلط کرتا ہے، تو آپ ذرا بتائیں یہ پہلے والا پھر بھی زندگی کی کسی موقع پر جا کر نادم ہو جائے گا کہ جی میں نے نماز نہیں پڑھی، میں بڑا ظالم، میں نے روزے کھائے، میں بڑا ظالم، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں بڑا ظالم۔ یہ عمل نہ کرنے والا تو کسی موقع پہ جا کے نادم پشیمان ہو جائے گا، لیکن غلط عمل کرنے والا، غلط طریقے سے نماز پڑھنے والا، غلط طریقے سے روزے رکھنے والا، غلط طریقے سے زکوٰۃ دینے والا، غلط طریقے سے قرآن پڑھنے والا، غلط طریقے سے عبادات بجا لانے والا، یہ اپنے آپ کو متقی سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا، پہنچا ہوا سمجھے گا،
اللہ کا ولی سمجھے گا، حالانکہ اس کی وہ عبادت اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ جب قبول نہیں ہے اور یہ آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اسے اپنی عبادت کا دھوکہ ہے کہ میرے 30 روزے رکھے ہیں نا، میں نے تراویح بھی پڑھی ہے نا، میں نے فلاں ذکر بھی کیا ہے نا، حالانکہ عمل کیا ہے لیکن غلط کی طریقے سے کیا ہے، علم نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں عمل کا امام علم ہوتا ہے، عمل کا امام علم ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ عمل کی مثال مقتدی کی ہے، علم کی مثال امام کی ہے۔ ہر عمل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس پہ نماز فرض ہے اس پہ نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے سے پہلے روزے کے موٹے موٹے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اس پر حج کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، جو تجارت کر رہا ہے، لین دین کے معاملات مارکیٹ میں کر رہا ہے، اس پر تجارت کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ کون سی چیز بیچنی جائز، کون سی ناجائز، کتنا منافع جائز، کتنا ناجائز، کون سی خرید و فروخت کی اقسام جائز، کون سی ناجائز ہیں۔ تو شریعت کا علم ہر عمل کے متعلق مبتلا بھی ہی جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس پر لازم اور فرض ہے۔ یہ صرف مولویوں پر فرض نہیں ہے۔ اس سے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے موٹے موٹے مسائل سیکھے جائیں۔ موٹے موٹے مسائل ہے، روزے رکھ لیا آپ نے، صبح سے شام تک کھایا نہیں پیا نہیں، حلال بیوی کے قریب نہیں گئے، لیکن مسائل سیکھے نہیں ہیں اور کہیں پہ گڑبڑ آپ نے کر لی ہے، تو جو رمضان کے روزے رکھنے پہ ثواب ہے اس ثواب سے آپ محروم ہو گئے، اور آپ اپنے آپ کو روزے دار سمجھیں گے، عید کی خوشی بھی منا لیں گے بعد میں، اور جس نے روزے کھائے ہیں اس کو تو آپ برا سمجھیں گے، لیکن اپنی عیب پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی خرابی پر، اپنے خسارے پر، اپنے نقصان پر آپ کو نظر نہیں ہوگی۔ وہ تو کسی موڑ پہ توبہ کر لے گا جس نے روزے کھائے ہیں، لیکن آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو غلط کہتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے، قصوروار سمجھیں گے، گناہگار سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، اس کے بعد آپ اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے معافی بھی مانگیں گے، اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ آج مسلمانوں کا اکثریت طبقہ وہ ہے جو عمل کرتا ہے لیکن عمل کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دین کے اعمال بجا لاتے ہی نہیں ہے سرے سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کو سرے سے ادا کرتے نہیں ہے، وہ سیکولر ہے، لادین ہے، بے دین ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نماز روزے کا پابند ہے لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی مرضی سے ادا کر رہا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو مرضی کی نمازیں اللہ کو قبول، مرضی کے روزے اللہ کو قبول۔ اللہ کو کون سے روزے قبول ہوں گے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھے ہیں، جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق رکھے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعے میں تمام حضرات نے روزے کے موٹے موٹے مسائل سیکھنے ہیں، اور پھر یہ مسائل گھر میں جا کر مستورات کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی والدہ کو، دادی کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو بتانے بھی ہیں، کیونکہ ان بیچاریوں کو یہ مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے کان میں مسئلہ پڑ گیا، آپ نے بات سن لی، اب یہ بات آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے روزے کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو جواب یہ ہے روزے کی 6 قسمیں ہیں۔ کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا روزہ وہ روزہ ہے جسے فرض کہتے ہیں، فرض روزے۔ دوسری قسم کے روزے وہ ہیں واجب روزے۔ تیسری قسم کے روزے سنت روزے۔ چوتھی قسم کے روزے وہ ہیں جسے نفل روزے کہتے ہیں، مستحب۔ پانچویں قسم کے روزے مکروہ روزے، اور چھٹی قسم کے روزے حرام روزے۔ تو روزے کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ فرض روزے
جیسے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اس لیے جو رمضان کے روزے کا انکار کرتا ہے وہ فرض کا انکار کرتا ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتا ہے، کہتے ہیں فرض ہیں لیکن رکھتا نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اگر اعلانیہ روزے کھا رہا ہے پھر یہ فاجر ہے، اگر چھپ کے روزے کھا رہا ہے تو یہ فاسق ہے۔ فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو چھپ چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فاجر اس نافرمان کو کہتے ہیں جو علل اعلان نافرمانی کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزے یہ فرض روزے ہیں۔ کون سے روزے ہیں؟ فرض۔ دوسری قسم کے روزے اسے واجب روزے کہتے ہیں۔ واجب روزوں میں سے وہ روزے بھی آتے ہیں کہ آپ نفلی روزہ رکھا، پھر آپ نے کھا لیا، توڑ دیا، اب نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اب وہ روزہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا، اب اس کی قضا لازم ہے۔ نفل روزہ رکھنا آپ کے اختیار میں تھا، آپ رکھتے نہ رکھتے، لیکن آپ نے کسی دن نفلی روزہ رکھ لیا، سحری کر لی اور دن کو روزہ رکھ لیا، اور دوپہر کے بعد جا کر، ظہر کے بعد جا کر آپ نے چائے پی لی، چھوڑو روزہ توڑتا ہوں، روزہ تو توڑ لیا، اب آپ پہ روزہ رکھنا واجب ہو گیا، تو نفلی روزہ توڑنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اس کا پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ واجب روزوں میں سے وہ روزے بھی ہیں جیسے نظر اور منت کے روزے ہیں۔ نظر اور منت کے، کسی طالب علم نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 1 ہفتہ روزے رکھوں گا، تو اب اس پر یہ روزے رکھنا واجب ہیں۔ یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ واجب ہیں، ضروری ہیں، نہیں رکھے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ یہ واجب روزے ہیں۔ سنت روزے وہ روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا آپ کے قول سے ثابت ہیں، وہ روزے جو آپ کے عمل سے یا آپ کے قول سے ثابت ہیں، جیسے عاشورہ، 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ، یہ سنت روزے ہیں۔ چوتھے قسم کے روزے جو ہیں اسے نفل یا مستحب روزے کہتے ہیں، جیسے ہر مہینے کی ایام 20، 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ مستحب روزے ہیں۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ مستحب اور نفل روزہ ہے، مستحب اور نفل روزہ ہے۔ 5ویں قسم کے روزے مکروہ روزے ہیں۔ مکروہ روزہ کون سا ہے؟ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 1 دن روزہ اور رکھیں گے، یعنی 9 محرم اور 11 محرم 1 دن اور ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ کراہت سے نکل جائیں گے، وگرنہ صرف اکیلے 10 محرم کا 1 روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس میں مشابہت لازم آتی ہے یہود کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے غیر مسلم و کفار کے ساتھ مشابہت کو ناپسند قرار دیا، اسے منع کیا ہے۔ یہ 5ویں قسم کا روزہ ہے۔ 6ٹھی قسم کا روزہ حرام روزے ہیں۔ حرام روزوں میں سے جو روزے آتے ہیں، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جاہل عوام ہیں وہ عید الاضحیٰ کے دن صبح کو بعض اوقات سحری کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر باقاعدہ اس کو روزہ سمجھ کر پھر
قربانی کے گوشت کے ساتھ اسے افطار کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ عید تو خوشی والا دن ہے، اس کے دن کھانا چاہیے، پہننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ تو عیدین، دونوں عیدوں کو روزہ رکھنا، چھوٹی یا بڑی عید کے دن روزہ رکھنا، یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذوالحج، 12 اور 13، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام۔ گویا کہ سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے روزے کی 6 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 6 قسمیں۔ پہلے قسم کا جو روزہ ہے جسے فرض روزہ کہتے ہیں، اس میں رمضان کے روزے آتے ہیں۔ رمضان کے روزے آتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کی مختلف جمعوں میں روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل، انشاءاللہ اس پہ ہمارا مذاکرہ ہوگا۔ لیکن یہ روزوں کی فضیلت کس روزے دار کو حاصل ہوگی؟ کون سے روزوں پر اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، رحمت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے؟ کیا جو روزے میں اور آپ رکھ رہے ہیں، یا جو ہمارے سماج اور معاشرے میں روزے کا جو تصور ہے، کیا ان روزوں پہ اللہ راضی ہوگا؟ تو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، یہ جو مرضی کے روزے میں اور آپ رکھ رکھے ہیں نا، اپنے طریقے پہ مسائل سے ناواقف ہو کر ان روزوں پہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ روزے آپ کو نہیں بخشوا سکتے، یا آپ کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں، عمل کا امام علم ہوتا ہے۔ علم کے مطابق، شریعت کی روشنی کے مطابق آپ عمل سر انجام دو گے، وہ اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اللہ راضی بھی ہوں گے۔ تو ہر عمل کے اندر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں رکن، شرط یا فرائض کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں سنت کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں آداب اور مستحبات کہلاتی ہیں۔ تو روزہ بھی ایک عمل ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو روزے کے فرائض کیا ہیں؟ جیسے نماز کے فرائض ہیں نا، شرائط بھی ہیں، ارکان بھی ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ شرائط۔ اس طرح تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ خیرہ، یہ چیزیں نماز کی شرائط و ارکان کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے، نماز کا وجود ختم ہو جائے گا، نماز نہیں رہے گی۔ ایسے ہی روزے کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، اگر فرض عمل سے اٹھ جائے تو عمل فاسد ہو جاتا ہے، عمل کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزے میں بھی فرائض ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ پوچھنا اس لیے پڑتا ہے تاکہ آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہو جائے اور آپ اپنی ضرورت محسوس کریں کہ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے روزے کے فرائض کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں، روزے میں 2 فرض ہیں۔ کل کتنے فرض ہیں؟ 2۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کیسے کہتے ہیں؟ نیت کیسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ تو روزوں میں کتنے فرائض ہیں؟ روزے کے 2 فرض ہیں۔ روزے کے کل کتنے فرض ہیں؟ 2۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا اس کا نام نیت ہے؟ وہ تو الفاظ ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کہنا ضروری، ایک غلطی کا ازالہ کر دیتا ہوں، نماز کے لیے بھی نیت تھے نا، تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے حضرات آتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہیں، رکوع میں چلے گئے اور یہ کہتے ہیں نیت کرتا ہوں، نیت کروں گا، نیت کرتا ہوں، نیت کروں گا، 4 رکعات اس امام کے پیچھے، ادھر سے امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، رکعت چلی گئی۔ اب یہ پاگل اتنا نہیں سمجھ رہا، یہ جب گھر سے آیا ہے نا، وضو کر کے آیا ہے، ظہر کے وقت آیا ہے، امام کے پیچھے آ کے سب میں کھڑا ہو رہا ہے، تو نماز ہی کے لیے آیا ہے نا۔
اس کے دل میں کیا ہے؟ کس چیز کا ارادہ ہے؟ بریانی کھانے کا ارادہ ہے، یا گپ شپ لگانے کا، یا اٹھک بیٹھک کا، یا ورزش کا؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ نماز کا۔ تو دل کے ارادے کا نام ہی نماز جو ہے نیت ہے۔ اس کی نیت آٹومیٹیکلی ہو گئی، آئے اللہ اکبر کا ہے، بس یہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری اسی طریقے سے روزے کے لیے زبان سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ جب سحری کے لیے اٹھیں گے نا، اور رات کو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے کیونکہ کل پہلا روزہ ہے رمضان کا، اور ارادہ کر لیا کہ رمضان کی 30 روزے میں رکھوں گا، ہر سحری کو آپ اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی ہے، آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا۔ کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزیں سے رکنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ کھانا، پینا، جنسی تسکین۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اور حلال بیوی سے جنسی تسکین بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ 3 چیزیں یہ دوسرے فرض میں آتی ہیں۔ تو دوسرا فرض ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے اور روزہ ختم ہوگا غروب آفتاب پہ۔ اس لیے صبح صادق اور غروب آفتاب کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے ہر روز جب صبح آپ سحری کرو گے، شام کو افطاری کرو گے، تو کسی مستند دارالافطار کا مرتب کردہ نقشہ اس کو فالو کرو، جس میں سحری کا ٹائم لکھا ہوگا کہ روزہ اس وقت بند ہوگا، اور افطار کا ٹائم یہ ہے۔ کسی مستند دارالافطار کا مرتب کردہ نقشہ اسے فالو کرو گے، تب آپ کا روزہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک رواج پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہم ہر سال دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، مسجدوں میں اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سارے سادے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی میں نے چائے پینی ہے کیونکہ ابھی اذان کا اختتام نہیں ہوا، ابھی اذان شروع ہے، درمیان ہے، چلتا ہے، ابھی پانی بھی پیو، کھاؤ ذرا۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں ہمارے گاؤں کی اذان ابھی نہیں ہوئی، مسجد کی اذان نہیں ہوئی، فلاں گاؤں کی اذان ہو گئی ہے، ہمارے امام صاحب نے بھی اذان نہیں دی۔ حالانکہ صبح صادق ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کھا رہا ہے اور صبح صادق ہو گئی ہے، اس کے بعد کھا رہا ہے اور پھر روزہ رکھ رہا ہے، تو روزے کا فرض، روزے کا رکن اس سے چھوٹ گیا۔ یہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، یہ روزہ قبول نہیں ہے۔ یہ روزہ قبول ہے، اسے صبح کے وقت ذرا دکھائی خیال رکھنا ہے، یہ پیٹ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کو آپ نے ضائع کر لو۔ 1 2 3 منٹ احتیاطاً صبح سحری میں پہلے سے روزہ بند کر لو، اور شام کو بھی بہت جلدی چھلانگ مت مارو، ذرا دیکھو، مطمئن ہو کہ بہت تاخیر بھی نہیں کرنی، لیکن جب وقت ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے افطار کرنا ہے۔ تو روزے کے فرض کل کتنے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جنسی تسکین سے رکنا۔ اگر یہ 2 فرائض آپ نے پورے کر دیے نا، تو آپ کا روزہ فساد سے نکل گیا، فاسد نہیں ہے آپ کا روزہ۔ اب فساد سے نکل گیا آپ کا روزہ، اب اس روزے میں کمال آپ نے پیدا کرنا ہے، اور اس سے نقصان سے بچانا ہے۔ فساد سے تو نکل گیا، نقصان سے بچانا ہے، کمال پیدا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، فقہا فرماتے ہیں روزے کی 4 درجات ہیں، 4 مدارج ہیں۔ پہلے روزے کو کہتے ہیں فاسد روزے، دوسرے کو کہتے ہیں ناقص روزے، تیسرے کو کہتے ہیں کامل روزے، چوتھے کو کہتے ہیں اکمل روزے۔ روزے کے کتنے مدارج ہیں؟ کتنے درجات ہیں؟ کتنے مراتب ہیں؟ 4۔ فاسد روزہ، ناقص روزہ، کامل روزہ، اکمل روزہ۔ فاسد روزہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ وہ روزہ جس میں روزے کے فرائض ترک کر دیے جائیں، روزے کا فرض چھوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، یہ روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ رمضان کے روزے کی نیت سے آپ دن کو کھانے سے، پینے سے، جنسی تسکین سے نہیں رک رہے، بلکہ آپ ڈائٹنگ کی نیت سے رک رہے ہیں کہ میرا وزن کم ہو جائے،
یا اب اس لیے رک رہے ہیں کہ کھانا مل نہیں رہا، پانی ہے نہیں ہے، بس اس لیے آپ نے ویسے اپنا منہ بند کیے ہوا ہے تو روزہ نہیں ہے. کیونکہ نیت عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے، اور نیت ہی سے عبادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. نیت عادت اور عبادت میں کیا کرتی ہے؟ فرق. ایک آدمی ویسے ہی اس کی عادت ہے وہ دن کو کھاتا نہیں ہے، وہ صبح بس اذان سے پہلے ہی بس کچھ کھا لیتا ہے اور باقی کھانا جو ہے نا عشاء کو کھاتا ہے. اس کی عادت ہے، وہ عادت کے مطابق ایسا کر رہا ہے تو یہ روزہ نہیں ہوگا. نیت کیا کرتی ہے؟ نیت سے ڈفرنس ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے عادت اور عبادت میں. عادت اور عبادت میں ایک عبادت کی دوسری عبادت کے ساتھ فرق کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ اسے نیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو فاسد روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں روزے کے فرائض ترک کر دیے جائیں. روزے کے فرائض کیا کر دیے جائیں؟ ترک کر دیے جائیں. یہ پہلا درجہ ہے روزے کا. دوسرا کیا ہے؟ ناقص روزے. ناقص روزے وہ روزے ہیں جس میں روزے کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، جس میں سنتوں کو ترک کر دیا جائے. ان روزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص روزے. کیا کہتے ہیں؟ ناقص. اب میں نے اور آپ نے معلوم کرنا ہے کہ روزے کی سنتیں کیا ہیں. روزے کی سنتیں، پہلی سنت سحری کھانا. پہلی سنت کیا ہے؟ سحری کھانا. یہ سحری کھانا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے وہ بنی اسرائیل کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری کھانا ہے. کیا ہے؟ ان کے روزے میں سحری نہیں تھی. سحری، یہ سحری برکت والا کھانا. آپ کا دل اگر نہیں کرتا نا تو ایک کپ دودھ پی لو، ایک آدھ چھوارا یا کھجور کھا لو، آدھا کپ کہوہ یا چائے پی لو. کچھ نہ کچھ صبح سحری کے وقت ضرور کھانا ہے، سنت کے ارادے سے. سنت کے ارادے سے. تو سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ نمبر 2 دوسری سنت، سحری میں تاخیر کرنا. یعنی سحری صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کھا لینا، یہ بھی سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ یہاں وہ تراویح پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے بعد کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کون صبح کو اٹھے گا؟ نہیں، صبح کو اٹھو، رات کی آخری پہر میں سحری کے وقت صبح صادق سے گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ کے پہلے، پونے گھنٹہ پہلے، کچھ دیر پہلے، اس وقت کھانا، یہ بھی سنت ہے. کیا ہے؟ تو سحری میں تاخیر کرنا، یہ دوسری سنت ہے. تیسری سنت افطاری میں تعجیل کرنا. افطاری میں جلدی کرنا. افطاری میں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی، جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطمئن ہو گئے ٹائم ہو گیا ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے نقشے پہ وہ ہو گیا. بہت سارے صوفی پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے ابھی ذرا احتیاط کرنی ہے. نہیں، یہ گویا کہ اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہا. جب اللہ نے حکم دے دیا اب کھانے میں جو ہے نا، کھانا عبادت ہے، اب کھانا جلدی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے. اس میں ایک حکمت ہے. حضرت شیخ تھانوی فرماتے ہیں سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ حضور کی امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ روزہ لمبا نہ ہو. روزہ لمبا، ایک آدمی آدھی رات کو سحری کرتا ہے اور افطاری میں 10 منٹ بعد کرتا ہے تو روزہ لمبا ہو گیا. روزہ کیا ہو گیا؟ ان الدین یسر، دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ تو روزے کا پیریڈ اس طرح کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے تنگی پیدا کرتے ہیں. تو یہ تیسری سنت ہے. چوتھی سنت نماز تراویح کا پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. پھر تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا، یہ الگ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ الگ سنت ہے. تو سحری کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور اسی طرح تراویح پڑھنا اور تراویح میں قرآن کریم کا سننا یا سنانا، یہ سارے روزے کی سنتیں ہیں. کیا ہے روزے کی؟ ان سنتوں میں سے ایک سنت بھی چھوڑیں گے آپ کا روزہ نقصان والا ہو جائے گا، آپ کے روزے میں نقص آ جائے گا، عیب ہو جائے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی کارخانہ دار نے کسی کو کہا کہ مجھے ملازم دو، اور وہ گیا اور اس نے ایک اندھے کو، لنگڑے کو، لولے کو، اپاہج کو لے آیا، کہا یہ ملازم ایسے لے لو، یہ بھی انسان ہے. تو کیا وہ فیکٹری کا مالک اس آدمی کو کام پہ لے گا؟
کہے گا اسے نظر کچھ نہیں آتا، سنتا یہ کچھ نہیں ہے، چل یہ نہیں سکتا، کمزور ہے، مریل ہے. کہے گا مجھے تو قوت والا، صحت والا، توانا اور کڑیل جوان چاہیے، اسے تو میں دیڑھی پہ نہیں رکھتا. اسی طریقے سے مسلمانوں، جب روزے سے سنتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے روزے جو ہے نا، یہ لنگڑے لولے روزے بن جاتے ہیں. یہ لنگڑے لولے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، یہ آپ کو نہیں بخشوا سکتے. اس لیے روزوں کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. روزوں کی سنتوں کا کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ نا. خصوصاً نماز تراویح شوق سے پڑھنی ہے. پوری 20 رکعت تراویح کی سنت ہے. یہ 8 رکعت کا ایک فتنہ جو نیا ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ جمعے میں گفتگو کروں گا کہ 8 رکعت تراویح ہیں یا 20 ہیں، احادیث سے کیا ثابت ہے، حضور کا عمل کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، فقہا کے اقوال کیا ہے. انشاءاللہ اس میں مفصل گفتگو ہوگی. لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیے کہ تراویح ہم نے پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، اور کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کتنی پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، صبح سحری کریں گے اور افطاری کریں گے اور ان سنتوں کو پورا کریں گے. آپ کے روزے نقص سے نکل جائیں گے، ایب سے نکل جائیں گے. آپ کے روزے لنگڑے لولے پھر نہیں ہوں گے. لنگڑے لولے پھر تو فاسد روزے وہ ہوتے ہیں جس میں روزے کے فرائض ترک کر دیے جائیں. ناقص روزے وہ ہوتے ہیں جس میں روزے کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے. کامل روزہ کون سا ہوتا ہے؟ کامل روزہ وہ ہوتا ہے جو 6 آداب کے ساتھ رکھا جائے. کتنے آداب کے ساتھ؟ یہ 6 آداب سیکھنے ہیں. ان 6 آداب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. تب انشاءاللہ آپ کا رمضان مبارک ہو جائے گا اور آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے. واقعی اس کے بعد آپ کی عید ہوگی. وہ 6 آداب اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا. نمبر 1، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو. آپ کی آنکھ کا کیا ہو؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا. آنکھ سے امرد بیریش لڑکوں کو نہیں دیکھنا. آنکھ سے غلط فلمیں نہیں دیکھنی. آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا. منہ تو بند کر لیا، کھایا کچھ نہیں ہے، پیا کچھ نہیں ہے، اور دن کو بیریش امرد چھوٹے لڑکوں کے ساتھ یاریاں لگائی جا رہی ہیں. بہت سارے بدبختوں کو میں جانتا ہوں، تسبیحات میں پہلے سب میں کھڑے ہوتے ہیں، تراویح میں قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا روزہ انہیں اس بد عمل سے، قومی لوط کے اس عمل سے نہیں روک رہا. اپنے آپ کو پھر بھی بزرگ پارسا سمجھا جا رہا ہے. شادی شدہ، خدا کی قسم اللہ کی عذاب آئے گا. اس لیے اس عمل سے باز آنا ہے. آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے. آنکھ وہاں پہ آپ کی نظر اٹھنی چاہیے جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے. بس اس سے قرآن کو دیکھو، اس سے والدین کے چہرے کو دیکھو، اس سے قدرت کے مناظر کو دیکھو، لیکن اسے گناہوں میں گندا نہیں کرنا. یہاں کا روزہ رکھنا ہے. آداب میں دوسرا ادب یہ ہے، آپ کی کان کا بھی روزہ ہو. کانوں سے آپ نے غیبت نہیں سننی، غیر محرم عورتوں کی گپیں نہیں سننی، گندی باتیں نہیں سننی، گانے نہیں سننے. ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وہ آواز آپ کے کان میں نہیں جانی چاہیے. یہ کان کا روزہ ہے. یہ کس کا روزہ ہے؟ تیسرا ادب، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو. آپ کی زبان کا بھی کیا ہو؟ کیا مطلب؟ آپ کی زبان پہ غیبت نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کریں، زبان سے کسی کو لان تان نہ کریں، تانا نہ ماریں، زبان سے کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہ کریں، زبان کو تالے لگا لیں. رمضان میں اس پہ قرآن کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، باقی زبان کو تالا لگا لو. یہ زبان کا کیا ہے؟ یہ زبان کا روزہ ہے. 3 ادب ہو گئے. چوتھا ادب، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہو. اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی غلط چیز کو نہیں چھونا، گناہ والی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ کے قدم گناہ والی جگہ کی طرف نہ اٹھیں. یہ ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ. ہمارے ہاتھ کم ناپ رہے ہیں نا. دکاندار لے تو پورا رہا ہے، کیش پیسے پورے لے رہا ہے، چیز کم ناپ رہا ہے، اور روزہ بھی ہے. روزہ رکھا ہے اس نے، پیسے اچھی چیز کی لے رہا ہے 1 نمبر کی، اور بیچ رہا ہے 2 نمبر. ہاں، جو بیسن ابھی بکے گا نا مارکیٹ میں، 1 نمبر کے پیسے لیے جائیں گے، اور اس میں کیا ڈالا ہوگا؟ جو قیمہ ہمارے شرگڑھ کے یہاں پہ ہمارے 2 صاحب بیچیں گے، معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کیا وہ قطرہ زیادہ ہوگا یا اس میں پتہ نہیں کیا گند انہوں نے مکس کیا ہوگا. زبان پہ روزہ ہے. ہاں جی، ہم
روزہ داروں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. اچھا اسلام قبول کرنے کے راستے میں یہ 2 نمبری مسلمان سب سے بڑا رکاوٹ ہے. جس دن مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو گئے، خدا کی قسم یہ کفر دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے گا. میرے اور آپ کی کرتوت دیکھ کر آج غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آ رہا. اس لیے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرو. 5واں ادب، آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہو. آپ کے پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ آپ کے پیٹ میں حرام لقم نہیں جانا چاہیے. جس پہ سحری کر رہے ہو وہ سحری میں جو چیز آپ پکا رہے ہو حلال کی ہو، حلال پیسہ لگاؤ اس پہ. افطار میں حلال پہ افطار کر رہے ہو. ہاں جی، دن کو روزہ رکھا ہے، سود کے پیسوں سے افطار خود بھی کر رہا ہے، افطار پلٹی بھی ہو رہی ہیں. اور سٹے بازی، جوا، پتہ نہیں کیا کرپشن کر کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی پہ ڈاکہ ڈال کر یہ صوفی اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے رمضان میں مسجد میں افطار پارٹی نہیں کر رہا ہے. کہتے ہیں ہاں بخشے جائیں گے. وہ کہ اللہ کو بھی ہم ٹرکا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اپنے پیٹ میں جو لقمہ آپ نے ڈالنا ہے نا، وہ حلال کو حرام کا نہ ہو. کس کا ہو؟ حلال کا. یہ ہے 5واں ادب. 5واں کوئی سوال کر سکے گا مولانا صاحب؟ آج کے دور میں اگر ہم حرام نہیں کھا رہے، مشتبہ مال تو کم از کم سب کا ہے. جو ملازم ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، صلاحیت پوری نہیں لگا رہا، دیڑی پوری لے رہا ہے اور تنخواہ پوری لے رہا ہے، یہ تنخواہ بھی تو حرام ہے. چیز 2 نمبر بیچ رہا ہے اور پیسے پورے لے رہا ہے، حرام ہے. تو اب روزے کو کیسے بچا جائے؟ ہم سب اس گندے تالاب میں اس وقت جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں. تو روزوں کو کیسے بچائیں؟ اللہ فقہائے کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے ایک ہیلا نکالا ہے. اور ہیلا میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے روزے جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں. یہ مطلب نہیں کہ حرام حلال ہو گیا. مسئلے کو آدھا نہیں سننا. حرام کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا. ہاں اس ہیلے سے یہ ہوگا کہ آپ کے روزے کامل ہو جائیں گے، اس سے خرابی نکل جائے گی، لیکن وہ جو حرام کا عمل آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہی رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے، جس آدمی کی آمدنی حرام کی ہے وہ رمضان میں اپنی سحری اور افطار کے لیے اپنے پیسوں پر کوئی چیز نہ خریدے، نہ افطاری کے لیے نہ سحری پہ. اس کے لیے کیا کرے؟ کسی سے قرض لے. جس کا مال پاک ہے اس سے کیا کرے؟ قرض. اور اس قرض کے پیسوں پر سحری اور افطاری کا سامان خریدے. کیا کر لے؟ اب اس نے جو قرض لیا، اس آدمی کا مال پاک، اس نے تو قرض لیا ہے نا. اب یہ قرض لے کے جو سحری افطاری کر رہا ہے، یہ مال کیا ہے؟ پاک ہے. اب جب دے گا تو حرام سے دے گا، تو یہ حرام کے پیسوں سے دینا، یہ گناہ بدستور باقی رہے گا. حرام رہے گا، لیکن اس کے پیٹ میں حلال چلا گیا، بس صرف اتنا عمل. اس ہیلے سے یہ فائدہ ہوگا. تو یہ 5واں ادب ہے. 6واں ادب یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، پیٹ کا روزہ، تو 6واں ادب یہ ہے کہ اس روزے میں شام کے وقت، افطاری کے وقت آپ کی دل کی کیفیت ہو کہ اللہ کی رحمت پہ امید ہو کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے روزے کو کیا کر دے گا؟ قبول کر لے گا. اور اپنی نالائکی پہ یہ خوف اور ڈرو کہیں میرا روزہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے. خوف اور امید کے درمیان کی حالت میں آپ اس روزے کو رکھیں. امید یہ ہو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ میرے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول کر لے گا. اور خوف اس بات کا ہو میری نالائکی، میری گندگی، میرے بد اعمال کی وجہ سے کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے. جب 6 آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے 3 قسم مدارج کے روزے بتائے، 3 درجات بتا دیے: فاسد، ناقص، کامل. آخری بتا رہا ہوں، اکمل روزہ. اکمل روزہ کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے. اکمل روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، پیٹ کا روزہ، پورے وجود کے روزہ کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ، آپ کے دل و دماغ کا بھی روزہ ہو. آپ کے دل و دماغ کا کیا روزہ ہے؟ آپ نے اپنے دل و دماغ کے ساتھ غلط نہیں سوچنا، گناہ نہیں سوچنا، غلط خیالات نہیں لانے. ایک ہے غلط خیال کا آنا اور ایک ہے غلط خیالات کا لانا.
غلط خیالات کا لانا گناہ ہے، غلط خیالات کا خود آنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ تو آپ کے دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، بس ہر وقت اس مراقبے اور اس فکر میں رہے رمضان میں کہ میرا کریم رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو میں سن رہا ہوں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ اسے بھی جان رہا ہے، جو میں چل رہا ہوں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس مراقبے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ روزے رکھیں گے، یہ اکمل روزے ہو جائیں گے، اور یہی اعلیٰ درجے کے روزے ہیں۔ انبیاء کرام، اولیاء اللہ کے جو روزے ہوا کرتے ہیں وہ اکمل روزے ہوا کرتے ہیں۔ جو مخلصین اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے جو روزے ہوتے ہیں وہ کامل روزے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چوتھے درجے کے روزے نہیں رکھ سکتے، کم از کم کامل روزے، اس کی کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اگر اس طرح کے روزے رکھ دیے، کامل روزے، 6 آداب کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، فرائض کے اہتمام کے ساتھ، انشاءاللہ یہ روزے ہمارے مبارک ہوں گے۔ پھر رمضان کی بہاریں، جو سارے وعدے جتنے بھی اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں وہ ساری ہمارے لیے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ حضرات روزے رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔